بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سوری، وہ فوراً خوشامد اور اتر آئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ بولنا میری سرشست میں شامل ہے۔ اول خان کو میری رائے سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ میں اب نہیں بولوں گی، تمہاری بات ادھوری رہ گئی۔ اول خان نے مجھے یاد دلایا، موساد والے کاغذ کے بارے میں تم کچھ بتانے والے تھے کہ میں درمیان میں بول پڑا۔ اپنے نام کی طرح جس کوئی خفیہ اور محدود سوسائٹی ہو سکتی ہے، فری میسز کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے پڑھتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موساد کا چیف براہ جس کی سرگرمیوں کا نگراں ہو، کاغذ پر چیف اور اس کے سیکرٹری کے ڈائریکٹ فون نمبر بھی ہو سکتے ہیں۔ تھیوری مکمل اور بے داغ ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازشوں کی ایک تکون ہے جس میں CIA، را اور موساد والے شامل ہیں۔ اول خان بات سمجھ رہا تھا۔ اوبرائن جو ان سازشوں کا تخلیق کار تھا، رستم کی ایک سازش کے نتیجے میں اپنے انجام سے دو چار ہو چکا ہے۔ میجر بخشی کو ہم نے اپنی سفارتی مصالحتوں اور مجبوریوں کی بنا پر نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی جگہ دھنراج گرفت میں آیا ہوا ہے۔ میں نے وضاحت کی، پنڈت منوہر لال جو ہمارا شہری ہے بظاہر موساد کا اعلی کار نظر آ رہا ہے۔ اسے ہماری پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی اب رستم براہ راست ہمارا مد مقابل بن چکا ہے۔ اول خان پر خیال آواز میں بڑبڑایا، اگر وہ قلعہ بند مکان میں محصور ہو کر نہ بیٹھا ہوتا تو میں خود ہی اسے نکیل ڈال سکتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں مسلح محافظوں کا ایک لشکر موجود ہے اور اسے اپنے اثر و رسوخ پر بھی گمانڈ ہے۔ تمہیں کسی نہ کسی دروازے پر دستک دینی پڑے گی۔ معاملہ سنگین ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ پنڈت ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔ کل تک تم رستم کے بارے میں اتنے محتاط تھے کہ پنڈت کے گھر جانے سے بھی گریز کیا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کوشش میں تم کسی دشواری میں پڑ جاؤ۔ ویرا ایک مرتبہ پھر بول پڑی۔ اس بار اس کا لہجہ مصالحانہ تھا، اس لیے میں نے اسے مداخلت پر ٹوکنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ اچھا ہوا کہ اب تک میرے ہاتھ بالکل صاف اور ڈینی نے اپنے یا کرنل جمال دستی کے معروف نام کے بجائے ملک ممتاز کے روپ میں رستم کا سامنا کیا ہے۔ ایک انا پرست جاگیردار سے ذاتی مخاصمت کے خوف کی بنا پر وہ الزام تراشیاں نہیں کر سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی خاموشی کی وجہ سے میں کسی نہ کسی کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ پنڈت منوہر لال تک محدود نہ ہو، کچھ اور لوگ بھی اس کے لیے کام کر رہے ہوں۔ اس کی رپوشی طویل ہونے کی صورت میں وہ زیر زمین چلے جائیں گے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، تم مجھے ان تینوں کاغذوں کی نقلیں دے دو، میں ابھی اس مشن پر نکلتا ہوں۔ یہی لے جاؤ، راستے سے فوٹو کاپیاں کروا لینا۔ میں نے وہ کاغذ اسے دے دیے۔ وہ اٹھ رہا تھا کہ غزالہ اس کے لیے چائے لے آئی اور اسے مزید کچھ دیر کے لیے بیٹھنا پڑ گیا۔ اول خان کے جانے کے بعد میرے ذہن پر ایک عجیب سا اضطراب طاری ہو گیا۔ سامنے بہت کچھ نظر آ رہا تھا مگر میں بے بس تھا۔ اگلی کامیابیوں یا ناکامیوں کا دار و مدار اول خان کے مشن پر تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سلطان شاہ نئے گھر کے لیے خریداری کے مشن پر نکل گیا۔ اس مرتبہ غزالہ کو مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا کیونکہ گھرداری کی ضروریات کے بارے میں سلطان شاہ کی معلومات خزانہ صفر سے بھی کچھ زیادہ ہی تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد گھر میں میرے اور ویرا کے سوا کوئی نہیں رہا تھا۔ امریکہ سے واپسی کے بعد اسے ایسا موقع پہلی بار ملا تھا۔ میرے ذہن پر اس کی طرف سے ہلکا سا خوف سوار ہونے لگا۔ غنیمت یہ ہوا کہ موقع میسر آنے پر وہ میری طرف آنے کی بجائے اپنے کمرے میں جا گھسی اور میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصروف رہنے کا ایک ہیلا سوچ لیا۔ جہانگیر دن میں اپنی گولڈن فارمیسی پر چلا جاتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے سے اس کا نمبر ملا لیا۔ دکان میں دو ملازمین کی موجودگی کی وجہ سے وہ فرصت سے بیٹھا ہوا تھا۔ میری آواز سن کر خوش ہو گیا اور چہکنے لگا، آج تم ہیٹرک مکمل کر رہے ہو۔ پچھلے 2 دنوں سے گھر آ رہے تھے اور اب فون پر موجود ہو۔ مجھ پر یکا یک اتنے مہربان کیوں ہو گئے ہو؟ مہربانی نہیں، بس ایک اطلاع دینی تھی۔ ہم نئے مکان میں منتقل ہو چکے ہیں، چاہو تو یہاں کا فون نمبر لکھ لو، ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ مبارک ہو، اب تم دوبارہ صاحب جائیداد ہو گئے۔ نمبر بتاؤ، اب روز گپ شپ ہوا کرے گی۔
میں نے اسے نمبر لکھوانے کے بعد کہا دن کے اجالے میں تم بہت معقول باتیں کرتے ہو، شام کو پینے کے بعد تمہاری عقل پر ایسی خاک پڑتی ہے کہ تم ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، گھر میں رہ کر عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، یہ کام سلمہ کرتی ہے، اسی وجہ سے میں نے آج تک اسے چکھنے تک کی دعوت نہیں دی۔ اوہ، تو تم ایسے امکانات پر بھی غور کرتے رہتے ہو؟ میں نے ملامت امیز لہجے میں پوچھا۔ جب سے ویرا کو پیتے دیکھا ہے کئی بار یہ خیال آیا ہے، لیکن سلمہ ہے اور ویرا سلمہ 2 گھونٹ لے کر چگد ہو جائے گی، ویرا ذہین اور حاضر جواب ہو جاتی ہے، اور شاید تھوڑی سی بے تکلف بھی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں لقمہ دے دیا۔ وہ بے ساختہ ہنسی ہنس پڑا۔ تم بہت گنے ہو، ہر چھوٹی چھوٹی بات تاڑ لیتے ہو، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ گوری ہے، دیسی عورتوں کی طرح کسی بے تکلفی کا برا نہیں مناتی، جی چاہتا کہ اس کے سامنے آدمی پوری بوتل چڑھا کر ناچنا شروع کر دے۔ اب تم دن دہاڑے بہک رہے ہو، میں نے اسے ڈانٹا۔ دکان تمہاری روزی ہے، وہاں بیٹھ کر اپنے ملازموں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اونچی آواز ہو تو اس سے کہیں ہلکی باتیں بھی باعث شرم ہوتی ہیں۔ میری آواز بہت نیچی ہے، اس نے مکارانہ لہجے میں کہا۔ دراصل ویرا دن رات تمہارے ساتھ رہ کر اپنی قدر کھو بیٹھی ہے، ورنہ اسی وقت ویرا ہاتھ میں اسکاچ کا ایک گلاس لیے مٹکتی ہوئی بہت شوق انداز میں دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی، اور میں نے فوراً ہی جہانگیر کی بات کاٹ دی۔ تم نے اس کا نام لیا اور وہ آ گئی، کہو تو اسے بلا کر تمہاری بات کروا دوں؟ پہلے تم سے باتیں ختم ہو جائیں تو اسے بلا لینا، اس سے بات کر کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ جہانگیر کا جواب سننے کے دوران میں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر فون کال کے بارے میں ویرا کے استفسار کا جواب دیا۔ ویرا جہانگیر کا نام سن کر بستر پر میرے قریب ہی بیٹھ گئی اور میں سمٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ مجھ سے تمہیں اور کیا باتیں کرنی ہیں؟ ویرا کے غیر متوقع نزول نے میرے ذہن کو منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ لنچ کے بعد اس کی وہ میں نوشی میرے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اپنے آس پاس میرے لیے بھی کوئی مکان دیکھ لو، فلیٹ میں کچھ مزہ نہیں آتا، اس بہانے ہم ایک دوسرے کے قریب بھی ہو جائیں گے۔ میرے قریب کے نتائج تم بہت ہی بھگت چکے ہو، اب میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں رہ رہے ہو وہیں دل لگانے کی کوشش کرو۔ کس سے دل لگاؤں؟ یہ کام سلمہ کے ساتھ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فی الحال فلیٹ سے ہی دل لگاؤ، تمہاری بدنیتی کی بنیاد پر وہ ملازمہ بھی نہیں بدلے گی۔ یار انتہا ہے، وہ بچی 1200 روپے لے رہی ہے، بڑی آئے گی تو وہ اتنے ہی پیسوں میں بہت زیادہ کام کرے گی۔ یہ معمولی سی بات تم ہی اس کی کھوپڑی میں ڈال دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ میری روکھی پھیکی میں تھوڑی سی رونق اور بہار آ جائے گی۔ ویرا سے بات کر لینا، میں نے اپنے قریب بیٹھی ہوئی ویرا کو آنکھ مار کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 2-4 روز کے لیے تمہاری مہمان نوازی قبول کر لے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی تم بہت طوطا چشم ہو جاتے ہو، اس نے شکوہ کیا۔ اسے فون کر کے میں نے خود کو مصروف کرنا چاہا تھا، وہ ادھر ادھر کی ہکتا رہا۔ جب وہ میری تیز و تند جوابوں سے اکتا گیا تو میں نے اسی کے کہنے پر ریسیور ویرا کو دے دیا۔ فون پر ہم دونوں میں سے کسی ایک کے مصروف ہونے میں ہی عافیت تھی۔ ویرا کو جہانگیر کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا، اس کی خوشامدانہ تعریفوں سے خوش ہونا اور پھر باتوں کو طول دیتے چلے جانا ہمیشہ ویرا کے لیے پسندیدہ مشاغل رہے تھے۔ ریسیور اسے دیتے ہی میں مسحری سے اتر کر کمرے سے نکل گیا۔ میں خاصی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتا رہا، لیکن ویرا میرے کمرے سے برآمد نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت جس موڈ میں تھی اس کے لیے جہانگیر ہی اس کے ساتھ موضوع گفتگو کر سکتا تھا۔ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتے ہوئے بھی میرے ذہن میں پنڈت موساد اور جس کے نام چکرا رہے تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کاپی کے کاغذ پر موساد کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے 2 نمبروں پر براہ راست ڈائلنگ کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ وہ واقعی اسرائیل کے کسی شہر کے نمبر تھے یا میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ خیال آتے ہی میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ ویرا فون کا ریسیور کان سے لگائے میری مسحری پر نیم دراز تھی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کے گلاس کا آدھا سیال اس کے معدے میں اتر چکا تھا۔ لمحے بھر کے لیے مجھے اس کے احمقانہ انہماک پر غصہ آیا، مگر میں فوراً ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ ویرا کی اس محویت میں میرے لیے امان ہی امان تھی۔ ٹیلی فون کی پرانی ڈائریکٹریاں میں ڈائلنگ روم کی ایک دراز میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کی پہلی جلد نکالی اور اس کے مخصوص صفحات پر موجود اس فہرست کو دیکھا جس پر دنیا بھر کے مختلف ملکوں اور شہروں کے لیے براہ راست ڈائلنگ کے کوڈ موجود تھے۔ ایک بار پھر دوسری بار بھی جائزہ لیا، لیکن ایران اور اٹلی کے درمیان تو کیا پوری فہرست میں کہیں بھی اسرائیل کا نام یا کوڈ موجود نہیں تھا۔ ڈائریکٹری چھوڑ کر
میں نے ایک مرتبہ پھر کمرے میں جھانکا تو ویرا اپنے شغل میں مصروف تھی۔ گلاس سے ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کر وہ دوبارہ فون پر مخاطب ہو گئی۔ میرے لیے اسے چھیڑنا مناسب تھا، نہ میں زیادہ دیر صبر کر سکتا تھا۔ میں نے کمرے سے موبائل فون اٹھایا اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ ٹیلی فون پر انکوائری کا نمبر ملانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ متعدد کوششوں کے بعد نمبر ملا تو دیر تک گھنٹی بجتی رہی، جس کے بعد آپریٹر کی آواز آئی۔ اس سے شکایت بے سود تھی، کچھ کہتا تو وہ برہم ہو کر لائن بند بھی کر سکتا تھا۔ میری زبان سے اسرائیل کا نام سنتے ہی آپریٹر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا کہ مجھے اسرائیل سے کیا کام پڑ گیا تھا۔ اسرائیل ریاست سے کوئی کام نہیں ہے، بس ایک ذاتی معاملہ ہے، میں نے تحمل سے جواب دیا۔ دوبارہ کسی سے یہ دریافت نہ کریں ورنہ فون آبزرویشن میں آ جائے گا، اس نے ہمدردانہ اور قدرے طنزیہ پیرائے میں جواب دیا۔ اسرائیل دشمن ملکوں میں شمار ہوتا ہے، وہاں کے لیے ڈائریکٹ ڈائلنگ ممکن ہے، نہ کال بک کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ فون بند ہو گیا۔ ویرا نے گلاس ختم ہونے کی وجہ سے فون بند کیا یا باتیں ختم کرنے کے بعد گلاس خالی کیا، اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ کمرے سے برآمد ہوئی تو گلاس خالی تھا۔ تمہارا دوست بہت دلچسپ آدمی ہے، اس نے لابی میں رک کر مجھے سنایا۔ کاش وہ تمہیں بھی عورتوں سے بات کرنے کا خوبصورت کرینہ سکھا سکے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے پینے کا جو ناوقت دورہ پڑا ہے وہ سرور گہرا ہونے سے پہلے ختم نہیں ہوگا۔ وہ ذرا سی دیر میں دوبارہ نمودار ہوئی اور مجھ سے کافی فاصلے پر پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہوگی کہ آج میں تم سے دور کیوں ہوں، اس نے نئے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر پوچھا۔ تھوڑی نہیں، خاصی حیرت ہے، میں نے پورے خلوص سے اعتراف کیا۔ شاید جہانگیر نے تمہیں میرے خلاف ورگلایا ہے، عورتوں کے معاملے میں وہ پکا سور اور خود غرض ہے۔ ویرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم نے کوئی بات نہیں سنی؟ سچ سچ بتاؤ کہ تم اتنے صحیح اندازے کیسے لگا لیتے ہو؟ وہ واقعی مجھے اکسا رہا تھا کہ تم میری ذرا بھی قدر نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ کہ میں اس کی راگ راگ سے واقف ہوں۔ دوسرا اشارہ تم نے خود فراہم کیا ہے، اس سے بات کرنے سے پہلے تم بستر پر میرے اتنے قریب آ بیٹھی تھی کہ میں بکھلا گیا تھا۔ اس کی زہر فشانیاں سن لینے کے بعد تم مجھ سے گزوں دور بیٹھی ہو۔ ویرا سر جھٹک کر ہنس پڑی۔ تم واقعی بہت چلاک ہو اور شاید اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہو۔ اس نے بہت کچھ کہا ہے مگر میں نے اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں لیا، بس میرے دل میں اپنی عزت کا احساس جاگ اٹھا ہے۔ تم دنیا کے اکلوتے مرد ہو، نہ میں کوئی بدصورت بڑھیا دیکھوں گی کہ گزوں کا یہ فاصلہ طے کرنے میں کون اور کب پہل کرتا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے وجود کا کوئی حصہ اچانک خالی خالی ہو گیا ہو۔ مجھے ویرا سے کبھی کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا، میں اسے خوش ادا اور خوش گفتار دوست ہی سمجھتا رہا تھا، یا شاید میں نے اس کے بارے میں کبھی اپنا دل ٹٹولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے اچانک فاصلے کا احساس دلا کر مجھے شدید ذہنی جھٹکا دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں جہانگیر پر تاؤ کھا کر رہ گیا، جس نے باتوں کی روانی میں بہ کر ویرا کو میری طرف سے بدگمان کیا تھا۔ ویرا روبوٹ نہیں تھی، جذبوں اور امنگوں میں گندی ہوئی ایک جوان عورت تھی۔ وہ برسوں سے سب کچھ سہتی اور حالات میں مگن رہتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے کبھی خود کو مجھ سے الگ کر کے نہیں سوچا تھا، مگر وقت کی بات تھی کہ جہانگیر کے چند غیر محتاط الفاظ نے اس کے دل کے نازک آئینے میں بال ڈال دیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا لی۔ ویرا لبوں کو تر کر کے شوق اور شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھ کر مسکراتی رہی، مگر زبان سے کچھ نہ بولی۔ پہلے وہ بہت بولتی تھی مگر میں اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ اس وقت وہ بالکل خاموش تھی، لیکن میں اس خاموشی میں ہزاروں شکووں، شکایتوں اور دعوتوں کی بلند آہنگ صدائیں سن رہا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے اعصاب میں چنگاریاں سی بھرنے لگی۔ میرے لیے وہاں بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا، اٹھنے میں شکست کا اعتراف پنہاں ہوتا۔ اسی عالم میں گھنٹی کی آواز نے میری مشکل آسان کر دی۔ میں دروازے سے نکل کر گیٹ پر پہنچا تو اول خان لوٹ آیا تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ویرا اپنے گلاس سمیت غائب تھی۔ شاید اس نے باہر سے اول خان کی آواز سن کر کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ موساد والے نمبر تل عبید کے ہی ہیں، اول خان نے بیٹھتے ہوئے اعلان کیا۔ یہ کیسے پتا چلا؟ میں نے اس بارے میں اپنی ناکام کوششوں کا ذکر کیے بغیر سوال کیا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان کسی قسم کا مواصلاتی رابطہ نہیں ہے۔ لندن میں ہمارے ملٹری اتاشی نے ان نمبروں پر بات کرنے کے بعد یہ تصدیق کی ہے، صرف ان نمبروں کی وجہ سے بات آگے بڑھی ہے۔ رات تک کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ میں نے خوشی اور حیرت کے مارے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ یہ سوال نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ انتظامیہ کے ذریعے رستم سے پنڈت منوہر لال کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اس نے پنڈت کے ٹھکانے سے مکمل لا علمی
علمی ظاہر کی ہے۔ اگر وہ بصیرہ میں ہے تو اب وہ اسے وہاں سے نکال دے گا۔ میں نے بے ساختہ کہا۔ ناممکن۔ اول خان کا لہجہ پوری یقین تھا۔ بصیرہ سے نکلنے کے 4 راستے ہیں اور اس وقت چاروں کی کڑی نگرانی ہو رہی ہے۔ آنے جانے والوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جا رہا۔ پنڈت کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہاں بڑا تصادم شروع ہو جائے گا۔ نکلنے والوں سے پوچھ گچھ نہیں ہو رہی تو اسے چھپا کر لے جایا جا سکتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رستم کی بے خبری میں گلیوں تک کی ناکہ بندی کی جا چکی ہے۔ عارضی چوکیوں پر بصیرہ سے نکلنے والے ہر گاڑی کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ میرے وجود میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اول خان کی کوششوں سے نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اس تراری انداز میں نئی سگریٹ سلگانے کے بعد پوچھا، رات تک کیا فیصلہ ہونے کی امید ہے؟ رستم کو پنڈت کے بارے میں رات کے 12 بجے تک مزید دیکھ بھال کا وقت دیا گیا ہے۔ وہ مکمل تباہی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے زبان کھولنی پڑے گی، ورنہ بختر بند گاڑیاں بصیرہ کے چاروں پھاٹک توڑ کر اندر داخل ہو جائیں گی۔ پاکستان کی سرزمین پر موساد کے کسی کارندے کو پنپنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ میرا ذہن اس منظر کی تابناکی کے تصور میں ڈوب گیا۔ اول خان میری ذہنی محویت سے بے خبر اپنی بھاگ دوڑ کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ رستم سے پنڈت کے بارے میں کون پوچھ گچھ کر رہا ہے؟ اول خان کے خاموش ہونے پر میں نے پرخیال لہجے میں سوال کیا۔ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی۔ اول خان نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، کراچی کے DIG نے فون پر اس سے بات کی تھی۔ رستم نے پورا سا جواب دے دیا ہے کہ وہ پنڈت منوہر لال کے ٹھکانے سے بالکل لا علم ہے۔ DIG نے اس پر واضح کر دیا ہے کہ وہ رات کے 12 بجے تک منوہر لال سے رابطہ کر کے انتظامیہ کو مطلع کرے، ورنہ شہر کی ہر اس عمارت کی تلاشی لی جائے گی جہاں پنڈت منوہر لال کے رپوش ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ اب صرف 12 بجنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ کھلی دھمکی اسے بہت گراں گزری ہوگی، میں نے ہنس کر کہا۔ اس نے تل ملا کر فوراً IG سے شکایت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ کسی بھی وردی والے کو اپنی رہائش گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ IG نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اس کی نوبت نہ آنے دے۔ اگر پنڈت منوہر لال ڈیڈ لائن گزرنے سے پہلے خود کو انتظامیہ کے حوالے کر دے تو مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ وقت گزر گیا تو قانون کے مطابق قدم اٹھایا جائے گا۔ رستم سے فون پر ہونے والی وہ گفتگو اتنی سیدھی اور آسان نہیں رہی ہوگی۔ اول خان مجھے اس گفتگو کے اہم نکات ہی بتا سکتا تھا، باقی تلخیوں کا اندازہ میں نے خود لگا لیا تھا، مگر اس بندوبست میں پولیس کی شمولیت میرے ذہن میں شبہات پیدا کر رہی تھی۔ کیا یہ پورا آپریشن پولیس ہی کے ذریعے پائے تکمیل کو پہنچے گا؟ انتظامی سطح پر یہ کام پولیس ہی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ پولیس کی وجہ سے رستم کو معاملے کی اہمیت اور سنگینی کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس وقت ساری اہمیت پنڈت کی ہے۔ میری طرف سے دھمکیوں کے بعد پولیس کے عزائم اس کے سامنے آئے ہیں۔ اس گفتگو کے ذریعے اسے بتا دیا گیا ہے کہ وہ 12 بجے کے بعد پولیس بصیرہ پر دعویٰ بول دے گی۔ DIG کے پیغام میں یہ مفہوم پنہاں تھا، مگر IG نے بہت نرمی اور مصلحت سے کام لیتے ہوئے رستم کو تسلی دی ہے۔ قانونی مجبوریوں کا ذکر کرنے کے ساتھ اس سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب پنڈت منوہر لال بصیرہ میں نہیں ہے تو اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی جاننا چاہا ہوگا کہ پنڈت کس جرم میں پولیس کو مطلوب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہوئی ہو، مگر میں اس سے لا علم ہوں۔ میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ کیا یہ پورا معاملہ پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے؟ ہم نے انٹیلیجنس بیورو سے رابطہ کیا تھا۔ تل عبید کے نمبروں کی تصدیق ہوتے ہی وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ ان کا کھیل ہے، وہ اسے مقامی پولیس فورس کے ذریعے کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس افسران کو یہ نہ بتایا گیا ہو کہ پنڈت کی تجوری سے کچھ مشتبہ کاغذ برآمد ہوئے ہیں۔ میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم نے آج خود مقامی پولیس سے کام لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ پولیس کے محکمے میں رستم کے خاصے ہمدرد پائے جاتے ہیں۔ اول خان مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہاری الجھن کو سمجھ رہا تھا۔ تم لوگ خاموشی سے موسیٰ کو اٹھا لائے تھے۔ شہر کے کسی تھانے میں اس کی گمشدگی کی FIR درج نہیں ہوئی، لیکن پولیس شہر میں اسے تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ عوام سے بہت قریب رہ کر کام کرنے والے ہر سرکاری ادارے میں ایسی کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں۔ ان کے باوجود یہ ادارے اپنی کارگزاری دکھاتے رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کی کارروائی اتنی ذمہ داری اور رازداری کے ساتھ کی جائے گی کہ رستم کی کسی ہمدرد کو اپنا کام دکھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ رستم میں ذرا بھی عقل ہے تو اب وہ پنڈت کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ ویرا نے پورے اعتماد سے کہا۔ وہ چند منٹ قبل ہمارے درمیان خاموشی سے آ بیٹھی تھی۔ یہ نہ بھولو کہ ہم رستم کو نیست و نابود کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارا اصل ٹارگٹ پنڈت منوہر لال ہے، اول خان نے کہا۔ اگر وہ خون خرابے کے بغیر ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے تو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ یہ تمہاری سوچ ہو سکتی ہے،
میری نظروں میں تو رستم بھی خطرناک مجرم ہے، پنڈت کے ساتھ اس کا صفایا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ویرا نے جواب دیا، وہ اپنے کاموں میں بہت ماہر ہے، ہو سکتا ہے کہ پنڈت کو کسی ایسی ترکیب سے باہر نکال دے کہ پولیس والوں کو ہوا بھی نہ لگ سکے۔ اس امکان کی حتی المقدوش پیش بندی کر لی گئی ہے۔ اول خان نے تحمل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھایا، بصیرہ سے آنے والے ہر راستے پر پولیس کی چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں جو ادھر سے آنے والی گاڑیوں کی تلاشی لے رہی ہیں۔ شہر کے بہت سے علاقوں میں عام طور سے ایسی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ رستم کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے علم ہو بھی جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پنڈت کو غائب کرنے کا ارادہ ملتوی کر دے گا۔ وہ دونوں اس موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ ویرا پورے خلوص کے ساتھ یہ چاہتی تھی کہ پنڈت کے ساتھ ہی رستم کو بھی حیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ دوسری طرف اول خان رستم کے بارے میں قدرے لچک کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ رستم نے اوبرائن ڈی ہنٹ کو نئی دہلی میں موت کے گھاٹ اتار کر ہم لوگوں پر احسان کیا تھا، جس کے صلے میں وہ تھوڑی سی مہلت کا حقدار ہو چکا تھا۔ میں خود بھی رستم کے اس کارنامے سے مرعوب تھا، لیکن اس کا اعمال نامہ اس قدر سیاہ تھا کہ آخر کار اسے بھی جہنم واصل ہونا تھا۔ ہم اس سے ایک بڑا کام لے چکے تھے، یہ ممکن نہیں تھا کہ محاذ آرائی کا آغاز ہونے کے بعد وہ ہمارے لیے ایسا ہی کوئی اہم کام سر انجام دے سکے۔ وہ خود پنڈت کو پولیس کے حوالے کرے گا، نہ اسے بصیرہ سے نکالنے کا خطرہ مول لے گا۔ میں نے ان کی گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا، اس سے تصادم ناگزیر نظر آ رہا ہے، میں تو یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہوں کہ اسے اتنا وقت کیوں دیا گیا ہے۔ ویرا نے اعتراض کیا، وہ کوئی امن پسند اور معزز شہری نہیں ہے جسے ڈیل دی جائے، جو کچھ کرنا ہے ابھی اور اسی وقت ہو جانا چاہیے، اسے کوئی ڈیل نہیں دی جا رہی۔ اول خان نے فوراً ہی وضاحت کی، اسے بتا دیا گیا ہے کہ پنڈت منوہر لال کے سلسلے میں اس پر شبہ کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے جال میں ہے، جتنی اچھل کود کرے گا جال میں مزید پھنستا ہی چلا جائے گا۔ اس کا نمک کھا کر اپنے فرائض سے غداری کرنے والوں کو اس سے ہمدردی ہو سکتی ہے، بظاہر کوئی بھی اس کا بہی خواہ اور دوست نظر نہیں آ رہا۔ پھر رات کے 12 بجے تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی کیا تک ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اول خان نے اس بارے میں پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ آئی بی کے بعض افسران رات کو 10 بجے والی فلائٹ سے کراچی آ رہے ہیں، وہی اس آپریشن کی نگرانی کریں گے۔ پھر تو یہ پولیس آپریشن نہ ہوا۔ ویرا بے ساختہ بول پڑی، میں ابھی تک یہ بات ہضم نہیں کر پائی تھی کہ اتنے اہم معاملے کو محض شہری پولیس کی شبابدیدی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اول خان ہنس پڑا، تکنیکی طور پر یہ پولیس آپریشن ہی کہلائے گا، مگر اس کی نگرانی آئی بی والے کریں گے۔ ان کے سوا کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ پنڈت منوہر لال کو کیوں تلاش کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہم لوگ بھی کارروائی میں شریک ہو سکیں گے، ویرا نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ اول خان نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا، سب لوگ نہیں، صرف 2 افراد شریک ہو سکیں گے، ایک ڈینی اور دوسری میں۔ ویرا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، میں کہاں جاؤں گا؟ اول خان نے پوچھا۔ پنڈت منوہر لال کا کیس میں نے ریفر کیا ہے، انہوں نے مجھے اپنے ایک آدمی کے ساتھ آپریشن میں شامل ہونے کی باضابطہ دعوت دی ہے۔ ویرا کا منہ لٹک گیا، ظاہر ہے کہ تمہارا آدمی ڈینی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ تم خود اتنی سمجھدار ہو کہ تم نے اپنے نام سے پہلے ڈینی کا نام لیا تھا۔ اول خان بولا، تم دونوں کو جانا ہے تو تم ہی سر کھپاؤ، میں کیوں اپنا دماغ خالی کروں؟ وہ اٹھ کر چل دی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ پینے کی مزید طلب محسوس کر رہی تھی۔ ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں دانستہ طور پر ویرا کو ان کی نظروں سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ ویرا کے چلے جانے کے چند لمحے بعد اول خان نے بتایا، کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ان سے ویرا کو کوئی خطرہ ہے؟ میری اور ایس ٹی ایف کی ترجیحات ہماری خفیہ اداروں سے ڈکی چھپی نہیں ہے، پھر بھی میں ویرا کو غیر ضروری طور پر منظر عام پر نہیں لانا چاہتا۔ امریکی آج بھی اسے پکڑنے کے خواہاں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آج کے آپریشن میں کسی سفید فام خاتون کی شمولیت کی خبر بنائی جائے۔ اس بار میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا کیا اور اول خان روانگی کے لیے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں گھر میں ایک مرتبہ پھر ویرا کے ساتھ تنہا تھا، مگر غنیمت یہ تھا کہ وہ اپنی خوابگاہ میں محدود تھی، ورنہ اس کی طرف سے فاصلے کے چیلنج کے بعد میرے لیے اس کا سامنا کرنا خاصا دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر جہانگیر پر غصہ آ رہا تھا، جس نے ویرا کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بے ضرر سے شوق کو پورا کرنے کے لیے میرے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی کہہ ڈالی تھی جو ویرا کے دل میں نقش ہو گئی تھی۔ ویرا جب بلیک کوئین ہوا کرتی تھی تو میں نے اسے ہمیشہ سرتاپا سیاہ لباس میں دیکھا تھا۔ اس کے رنگ و روپ کے بارے میں بس سوچا ہی جا سکتا تھا، اسے دیکھنا ممکن نہیں تھا، مگر وہ ہمیشہ مجھے دیکھتی رہتی تھی اور اسی دوران میں مجھ پر یوں مہربان ہوئی کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ برسوں کی رفاقت میں وہ بارہا مجھ سے ناراض بھی رہی تھی، مگر مصالحت اور
کشیدگی کے کسی بھی دور میں میں نے اسے اپنی دسترس سے باہر نہیں پایا تھا۔ وہ روٹھی ہوئی تھی تب بھی مجھ سے قریب ہونے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اس نے آج خود دوستی کی ابتدا کر کے مجھے کسی اپنے دل ٹٹولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ آسانی سے ہاتھ آ جانے والی کسی بھی شے کی طرح شاید میں کبھی اس کی قدر نہ کر سکا، لیکن جہانگیر کے چند فکروں نے اس کے وجود میں انا کی چنگاریاں سلگا کر میرے لیے ایک امتحان پیدا کر دیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔